سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور جنوری کی 21 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی ملک گیر تعداد جمعے کے روز شام 6:15 بجے تک 49,000 سے متجاوز ہو کر مسلسل چوتھے روز نئی ریکارڈ بلند سطح پر جا پہنچی ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے دارالحکومت میں جمعے کے روز کورونا وائرس کے 9,699 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ دارالحکومت میں یومیہ تعداد جمعرات سے 1,000 زیادہ ہے، جب یہ 8,638 تھی۔ ٹوکیو نے مسلسل تیسرے روز نئے متاثرین کی ریکارڈ بلند تعداد کی اطلاع دی ہے۔ ٹوکیو حکام کا کہنا ہے کہ شدید بیمار مریضوں کی تعداد جمعرات کے مقابلے میں 2 زیادہ ہو کر 11 ہو گئی ہے۔ جاپان کے دیگر مقامات میں سے اوساکا میں 6,254، کاناگاوا میں 3,412، آئچی میں 3,187، ہیوگو میں 2,944، فکووکا میں 2,668، سائتاما میں 2,405، چیبا میں 2,215، ہوکائیدو میں 1,644، ہیروشیما میں 1,532، کیوتو میں 1,467، اوکیناوا میں 1,236 اور شیزووکا میں 1,156 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ اوساکا، کاناگاوا اور آئچی سمیت بہت سے پریفیکچروں میں یومیہ تعداد ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جاپان کی وزارت صحت نے کرونا وائرس ویکسین لگانے کے اپنے پروگرام کو توسیع دے کر اس میں 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو شامل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ وزارت کے ماہرین کے ایک پینل نے جمعرات کے روز کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکی دواساز ادارے فائزر کی تیار کردہ ویکسین مؤثر اور محفوظ ہے۔ وزارت صحت جلد از جلد مارچ کے اوائل سے اس عمر کے گروپ کو حفاظتی ٹیکے لگانا شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے فائزر اور دوسری امریکی دواساز کمپنی ماڈرنا کی ویکسین کے استعمال کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے۔ جاپان میں چھوٹے بچوں کو کرونا وائرس کے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا معاملہ متنازع ہے۔ گزشتہ نومبر میں NHK کے ایک سروے میں ظاہر ہوا تھا کہ جواب دینے والے 35% افراد کی رائے میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو ٹیکہ لگانا بہتر ہے، لیکن 50% نے کہا تھا کہ وہ کوئی رائے دینے سے قاصر ہیں۔ جاپان میں حاملہ خواتین کے علاوہ تمام شہری کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کی کوششیں کرنے کے پابند ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا اس میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچے شامل ہیں یا نہیں۔ اس معاملے پر اگلے بدھ کے روز ماہرین کے ایک اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شمالی کوریا کے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربات کے خلاف متحدہ رد عمل پر متفق ہونے میں ناکام رہی ہے۔ سلامتی کونسل کے جمعرات کے روز منعقدہ ہنگامی اجلاس میں اس امر پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ ان لانچز پر کیسا رد عمل دیا جائے۔ شمالی کوریا اس سال کے آغاز سے اب تک 4 مواقع پر میزائل داغ چکا ہے۔ اجلاس سے قبل سلامتی کونسل کے 7 ارکان اور جاپان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات، جن میں بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں شمالی کوریا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان غیر قانونی اقدامات کو روکے اور مذاکرات کی میز پر لوٹے۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک بند کمرہ اجلاس تھا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ امریکہ نے ایک ایسے بیان کے اجراء کا مطالبہ کیا جس میں شمالی کوریا پر زور دیا جائے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے، لیکن چین اور روس نے اس کی مخالفت کی۔ شمالی کوریا نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ جوہری اور ICBM یعنی بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل تجربات دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ ان اقدامات سے بین الاقوامی تشویش میں اضافہ ہوگا۔ جاپان اور امریکہ کی حکومتوں نے
جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق معاہدے کے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اگلی جائزہ کانفرنس میں معنی خیز نتائج حاصل کرنے میں مدد دیں۔ دونوں ملکوں نے جاپانی وزیر اعظم کیشیدا فومیو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان جاپانی وقت کے مطابق جمعے کی شب ہونے والے آن لائن سربراہی اجلاس سے پہلے NPT کے نام سے معروف اس معاہدے کے حوالے سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان اور امریکہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور ان کے مکمل خاتمے کے حصول کے لیے NPT کو ناگزیر تسلیم کرتے ہیں۔ اس بیان میں درج ہے کہ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک مطالبہ کرتے ہیں کہ 10ویں جائزہ کانفرنس سے بامعنی نتائج کے حصول کے لیے تمام شریک ممالک تعاون کریں۔ جاپان اور امریکہ کے اس مشترکہ بیان میں سیاسی رہنماؤں، نوجوانوں اور دیگر حلقوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آگہی میں اضافے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ایٹم بم سے تباہ ہونے والے جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کا دورہ کریں۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان اور فرانس کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور بحیرہ مشرقی چین اور بحیرہ جنوبی چین میں موجودہ حالات کو تبدیل کرنے کی یک طرفہ چینی کوششوں کی بھی بظاہر مخالفت کی ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور وزیر دفاع کیشی نوبوو نے فرانسیسی ہم منصب وزراء ژان ایو لودغیان اور فلورنس پاگلی کے ساتھ جمعرات کے روز آن لائن اجلاس میں شرکت کی۔ وزراء نے اتفاق رائے کی بنیاد پر مشترکہ بیان تیار کیا۔ اس 2+2 اجلاس کے آغاز میں جناب ہایاشی نے ہند بحر الکاہل میں بلا روک و ٹوک اور آزاد نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے جاپان اور فرانس کے درمیان تعاون کو ایک نئی بلند سطح پر لے جانے کی امید ظاہر کی۔ وزراء نے جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس اور فرانسیسی فوج کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کے انتظامات کے لیے ممکنہ معاہدے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ فرانس کی پارلیمان نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں سنکیانگ ویغور نیم خود مختار خطے کے باشندوں سے روا رکھے جانے والے سلوک پر چین کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں ویغور باشندوں کے خلاف چین کے اقدامات کو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد اپوزیشن نے پیش کی تھی۔ قانون سازوں نے قرارداد کو اکثریتی ووٹوں سے جمعرات کے روز منظور کر لیا۔ پارلیمان کے بعض ارکان نے الزام عائد کیا ہے کہ چین ویغور باشندوں کو ثقافتی اور حیاتیاتی طریقوں سے ختم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ان الزامات کا حوالہ دیا جن میں کہا گیا ہے کہ چین اس نیم خود مختار خطے میں لوگوں کو اذیتیں دے رہا ہے اور انہیں جراحی کے ذریعے تولیدی صلاحیت سے محروم کر رہا ہے۔ قرارداد میں فرانسیسی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ اس بابت بین الاقوامی برادری کے تعاون سے خارجہ پالیسی میں اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس قرارداد کی پابندی لازمی نہیں، لیکن فرانس میں چین کے سفارت خانے نے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ یورپی یونین نے افغانستان کے لیے $30 کروڑ سے زائد مالیت کے انسانی امدادی پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک میں انسانی بحران اور خوراک کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ حکومت کے بیرون ملک اثاثے منجمد ہونے سے ملکی مالی وسائل کی حالت پہلے سے خراب ہو چکی ہے۔ اساتذہ کو اجرتیں نہ ملنے کی وجہ سے بعض اسکول بدستور بند ہیں۔ یورپی یونین نے منگل کے روز کہا کہ تعلیم، صحت عامہ اور افغان عوام کو روزگار کی فراہمی میں اعانت کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے 26 کروڑ 83 لاکھ یورو فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں سرکاری اسکولوں کے تقریباً 1,90,000 اساتذہ اور اسکولوں میں بچوں کے کھانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر نقد رقم کی فراہمی شامل ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر تعلیم نے
جمعرات کے روز NHK سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کے اساتذہ کی اعانت قابل تحسین اقدام ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس انفیکشن کے 3 لاکھ سے زائد نئے یومیہ کیسز کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ شرح اموات اور ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی شرح گزشتہ سال کی نسبت کم ہے۔ حکومت نے جمعرات کے روز انفیکشن کے 3,17,532 نئے کیسز کی اطلاع دی۔ اومیکرون کیسز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 9,287 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے اسی روز اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی 7 روزہ اوسط 400 سے کم ہے۔ یہ تعداد گزشتہ مئی میں انفیکشن کی دوسری لہر کے عروج کے زمانے میں مرنے والوں کی تعداد سے کہیں کم ہے، جو 3,000 اموات یومیہ سے زیادہ رہی تھی۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ دارالحکومت نئی دلی میں کووڈ-19 کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد دوسری لہر کے دوران ہسپتال داخل ہونے والوں کی تعداد سے کم ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ویکسین کی فراہمی میں بڑی پیش رفت سے مرنے والوں کی شرح دوسری لہر کے مقابلے میں کم رکھنے میں مدد ملی ہے۔ جاپان میں زیر تعلیم محققین کا ایک گروپ حکومت جاپان سے سرحدی پابندیاں نرم کرنے اور غیر ملکی محققین اور طلباء کو ملک آنے کی اجازت دینے کی اپیل کر رہا ہے۔ بین الاقوامی تبادلوں کی تنظیم کے 100 سے زائد نمائندگان اور ماہرین نے ایک مراسلے پر دستخط کیے گئے ہیں، جسے حکومت جاپان کو روانہ کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سرحدیں بند کرنے کا اقدام ملک کے قومی مفادات اور بین الاقوامی تعلقات کو گزند پہنچا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی امریکہ سے بعض طلباء نے اپنی منتخب کردہ زبان کی تعلیم اور تحقیق کو ان ملکوں کی زبان کی تعلیم سے تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے جہاں وہ عملی طور پر جا سکتے ہیں۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرحدوں کو بند رکھنا ہند بحر الکاہل کو آزاد اور کھلا رکھنے کے تصور کے خلاف ہے، جس کی جاپان وکالت کرتا ہے۔ ان محققین نے جاپان سے ان لوگوں کو ملک داخل ہونے کی اجازت دینے کی اپیل کی ہے جو بقول ان کے جاپان اور دیگر معاشروں کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی ملک گیر تعداد جمعے کے روز شام 6:15 بجے تک 49,000 سے متجاوز ہو کر مسلسل چوتھے روز نئی ریکارڈ بلند سطح پر جا پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔